علی بھائی یہ پوچھنا تھا کہ کیا قبر میں ہر کلمہ گو کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کوئی نہیں ہے. قبر میں رسول اللہ کا دیدار میری ویڈیو اس پہ ریکارڈڈ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مرنے کے بعد انسان کو آزمایا جائے گا اس کی قبر میں. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس آیت کو سپورٹ میں پیش کیا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا. اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں تفصیل آتی ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ما ربو کا، ما دینو کا اور من نبیو کا. اور بخاری مسلم میں ہے ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس سے وہ پلی لیتے ہیں کہ وہ جب کہا جائے نا ھذا الرجل تو نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، لیکن حضور نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ ھذا الرجل سے مراد نبی علیہ السلام کے بارے میں غائب میں بات ہو. ھذا کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے بسا اوقات. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس مرد کی بیعت کی ہے جو دمشق میں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ وہ مدینے میں تھے اور دمشق میں یزید بیٹھا ہوا تھا، تو ادھر موجود تو کوئی نہیں تھا. اور پھر سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں یہاں بھی موجود ہے کہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے ایو الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کہنا چاہیے جو سامنے کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر بھیجا تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد اللہ کے رسول تھے. ھذا محمد رسول اللہ نہیں کہتا. یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں، جس میں آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیغمبر کون ہے یا اس مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ آگے سے یہ پوچھیں گے نا کون سا مرد. اور یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے نا اس میں جال حق میں کہ وہ پوچھتا کیوں نہیں کون سا مرد. تو سر پوچھتا ہے، مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ پوچھتا بھی ہے. تو آگے فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا. اب آپ نے جو پوچھا تھا وہ ہم نے پوچھ کے بتا دیا آپ کو، اب مان لیں. بڑی کہانی کرائی. انہوں نے کہا جو آپ کہتے ہیں نا ھذا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پوچھنا چاہیے نا کہ کس مرد کے بارے میں. وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو سر وہ کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ ہے. وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اور آپ کی خواہش بھی ہم نے پوری کر دی. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے ایو الرجل، کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا. تو مومن ہوگا تو کہے گا محمد رسول اللہ، اور منافق ہوگا یعنی کہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی ہوا یا دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی ہوا تو وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس ہائے افسوس. ہاں تو نہیں مانتے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں نا. تو یہ ہاں زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ میں شفاعت بھی نصیب کرے، آمین. کہ حضرت عمر اور عثمان سے رفع دین کرنا ثابت ہے؟ جی، حضرت عمر کا بیٹا تو رفع دین کا طریقہ سکھا ہے بخاری مسلم میں. تو اور وہ بیٹا ہے کہ جو خود صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر. ہاں، بلکہ بخاری مسلم میں تو عبداللہ بن عمر نے یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کی بھی ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو کوئی زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. یعنی میرے ایرا کے جتنے لوگ ہیں وہ 100 ایئرز کے اندر مر جائیں گے. اور واقعی ایسا ہوا کہ آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو روایت کیا، اور بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. اور یہ اس پہ تو میرا ویڈیو لیکچر دیکھ لیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت علی رفع الیدین کرتے تھے، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اور یہ طریقہ انہوں نے آگے سکھایا ہے. اسی لیے امام بخاری نے جز رفع الیدین جو کتاب ہے رفع الیدین کے حق میں 130 احادیث اور آثار لی ہیں. پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے تاکہ 100 سوال ختم ہو جائیں. انہوں نے کہا تھا ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں، عمر اور چھوڑ دو، مولا علی کرتے سن. جب چھپ گئی سی حدیث تے مولا علی تے تینوں خلفاء نال رہے نے نا، ٹھیک ہے نا. اور اہل البیت بھی ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اگر مولا علی رفع الیدین کرتے رہے تو باقیوں کی تو ضرورت ہی کو نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ رفع الیدین پہ جو 8 بڑے بڑے سوال ہیں نا، مسئلہ 70B، وہ آپ دیکھ لیں.
پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام کی امتی کے طور پر اس دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ میدان محشر میں بھی نبی پاک کے امتی کے طور پر پیش ہوں گے؟ دیکھو کتنے کتنے پہنچے تھے، یہ تسی کے کرنا ہے۔ ان کی ڈوئل پرسنالٹی ہے، امتی بھی ہیں اور پیغمبر۔ قیامت والے دن صرف حضرت عیسیٰ نہیں، سارے انبیاء، صحیح مسلم حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ اور پوری انسانیت میری طرف متوجہ ہوگی۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جو کہ نا میں رسول اللہ کی مجھے حاجت نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اگر خلیل اللہ کو اپنی شفاعت کے لیے رسول اللہ کی حاجت ہے، بخاری مسلم دونوں میں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خطیب بنوں گا انسانیت کی طرف سے جب کسی کی زبان اللہ کے سامنے نہیں کھل سکے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام کا جو منصب ہے، مقام محمود، پھر حضور نے وہ بڑی لمبی حدیث ہے، شفاعت اینڈ پہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب تمہیں ہم اس مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ یہ ترجمہ کرنا چاہیے اس کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان قریب مقام محمود پر فائز کریں گے، محمود کا مطلب ہے جسے کی تعریف کی جائے، تو ترجمہ کیا ہوا؟ ان قریب اے نبی ہم تمہیں اس مقام پر بٹھائیں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضور نے یہ آیت تلاوت کر کے بتایا کہ یہ شفاعت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے کہ میری شفاعت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن خالی یہ نعتیں پڑھ لینے سے، آمین کہنے سے نہیں ہوگی، اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ سوال کیا تھا؟ تو وہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو سارے پیغمبر جو ہیں ان کے لیے شفاعت کا دروازہ پھر کھل جائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، پھر آپ کی دعا کی برکت سے باقی انبیاء بھی، فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی، اللہ کے نیک بندے، آپ کے بنائے ہوئے نیک بندے نہیں، وہ شفاعت کریں گے۔ وہ اللہ قیامت دن بتائے گا کہ کس کس نے کرنی ہے۔ تو ظاہر انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کروائی ہے، جنہوں نے اپنی باتیں کروائی ہیں ان کو تو دوزخ میں ہی جھونکا جائے گا۔